جاؤ کربلا کا ماتم کرنے والے کسی ذاکر کو کہو اور کربلا کے 72 شہیدوں کا نام لیتا ہے، لوگوں کے بیٹوں کا تذکرہ کرتا ہے، آن کا ذکر کرتا ہے، محمد کا ذکر کرتا ہے، عباس علمدار کا تذکرہ کرتا ہے، عقیل کے بیٹوں کا تذکرہ کرتا ہے اور تمیمی کا ذکر کرتا ہے، وہ علی کے بیٹوں کا تذکرہ کیوں نہیں کرتا؟ اور کربلا کے 72 ناموں کو اٹھاؤ کہ اس میں کن کن کے نام ہیں۔ تمہاری 12 کتابوں کا حوالہ، نہ صدیق موجود نہ فاروق، مرنے کے بعد علی کے گھر بیٹا ہوا، جب تک حسنین کی والدہ فاطمہ زندہ رہی علی نے دوسری شادی، فاطمہ کی وفات کے بعد رضی اللہ تعالی عنہ علی مرتضیٰ نے بہت شادیاں کی۔ تمہارے مورخوں نے لکھا ہے کہ 18 شادیاں کی تھی، شادیاں کی، پہلا بیٹا پیدا ہوا۔ حسنین کے بعد لوگ مبارکباد دینے آئے، کہا علی مبارک ہو، خدا نے بیٹا عطا کیا، کہا خیر مبارک ہے، کہا نام کیا رکھا ہے، کہا اپنے آقا کے نام پہ محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وہ بیٹا ہے جو جنگوں میں علی کا علمدار تھا، صاحب علم محمد ابن حنفیہ، کہا اس کا نام محمد رکھا۔ پھر بیٹا ہوا اور کہنے والا سنی نہیں، لکھنے والا سنی، ایک والا یاد کر جو 12 شیعہ مورخ، یعقوبی، مسعودی، اربلی، مفید، تبرسی، اصفہانی، ملا باقر مجلسی، مرزا عباس قمی، دینوری، حافی اور مرزا تقی ناصر التواری، ان 12 کو اٹھاؤ یا اپنے منہ پہ چپت مارو یا جاؤ ان پگڑی والوں کو کہو اور 72 مقتولوں کے نام لیتے ہو، وہ ان میں یہ تو بتلاؤ علی کے کتنے بیٹے، حسن کے کتنے بیٹے، حسین کے کتنے بیٹے تھے اور ان کے نام کیا تھے؟ اور خیروں کے بیٹوں کا نام لیتے ہو، علی کے بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ حسین کے بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے نہیں لیتے کہ نام لیں گے تو ابو بکر آئے گا، نام لیں گے تو عمر آئے گا، نام لیں گے تو عثمان آئے گا، پیٹنے والے چونک جائیں گے کہ علی کے گھرانے میں اتنے ابو بکر کہاں سے آ گئے، وہ علی کے گھرانے میں اتنے عمر کہاں سے آ گئے، علی کے گھرانے میں اتنے عثمان۔ اور اگر ان سے محبت نہ تھی تو ان کے مرنے کے بعد اپنے بیٹوں کے نام ان کے نام پہ کیوں رکھے تھے؟ بولو، کیا کبھی کسی نے دشمنوں کے نام پہ بھی اپنے بیٹوں کا نام رکھا ہے؟